پاک فوج کی افغانستان میں آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب فضائی کارروائیاں۔ کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس پر بھی فضائی حملہ کیا گیا، دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ کارروائیوں کے دوران قندھار ایئر فیلڈ کی آئل اسٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ صوبہ پکتیکا میں شہر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران کا امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، پاسداران انقلاب کا ابراہیم لنکن کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی لڑاکا طیارہ عراق میں گر کر تباہ، امریکی سینٹ کام کی C-135 ری فیولنگ طیارہ گرنے کی تصدیق۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم کا طیارہ گرائے جانے کا دعویٰ مسترد۔ عراقی شہر اربل میں ڈرون حملے میں فرانسیسی فوجی مارا گیا، متعدد زخمی۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا 14واں روز۔ تہران، شہریار ہمدان اور بو شہر پر حملے، کاراج آئل ڈپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا حملوں میں ایران کی اہم نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان پر بھی رات بھر اسرائیل کے حملے، 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 687 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ صہیونی ریاست کا دفاعی نظام ایک بار پھر سے ناکام۔ تل ابیب میں عمارت پر میزائل لگنے سے 50 افراد زخمی۔ حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد کی کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی۔ دبئی میں حکام کا وسطی علاقے میں ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، آبنائے حرمز بند رہے گا، عوام یکجہتی سے دشمن کو شکست دیں گے۔ مجتبیٰ خامنہ ای نے آڈیو پیغام میں کہا، دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں، مشرق وسطی سے امریکی اڈے بند کیے جائیں۔ ٹرمپ نے ایران کو بدی کی سلطنت قرار دے دیا، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا، ایران کے خلاف جنگ جیت چکے، جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینٹکی میں ریلی سے خطاب، کہا یہ جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے زیادہ اہم مسئلہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی اہلیہ زندہ ہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی منصورہ خجستہ باقرزادہ سے منسوب خبر کی تصدیق۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق سپریم لیڈر کی اہلیہ منصورہ خجستہ باقرزادہ امریکی حملے میں شہید نہیں ہوئی بلکہ شدید زخمی ہوئی تھیں۔ روس نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، کہا حملوں میں ایران کے بو شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو خطرہ لاحق ہے، عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے صورتحال کا غیر جانبدار اور تکنیکی جائزہ لینے کا مطالبہ۔